کیا حیثیت ہے. باقی تو آپ نے دیکھ لیا, ایک ستون کو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے. ہمارا آئین 3 ستونوں پر محیط ہے. اور شرف آفریدی کے کیس سے آپ نے تو بڑا, اس میں منیر ملک صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے تو بڑا آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بڑی جد و جہد کی کالے کوٹ نے, اور بالآخر آپ نے جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ نے منضبط کروایا. اور چیف جسٹس کی سینیورٹی کا آپ نے 175 سب آرٹیکل 3 میں لکھا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اور یہ بڑی کالے کوٹ کی جد و جہد کے بعد جو ہے یہ چیز آئی اور آئین کا حصہ بنی, اور متفقہ طور پر یہ بنی آئین کا حصہ. اور یہ آئینی ترمیم بھی شب خون مارا گیا اس ملک کے اوپر. اور اب آ جائیے گا ذرا, جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو منہدم کر کے ایک ستون کو گرا کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا, آپ کی روح آئین کی مجروح ہو کے رہ گئی ہے. جس ملک میں انصاف نہ ملے, باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں, ججز ہینڈ پکڈ ہوں گے وغیرہ وغیرہ, وہ میں دہرانا نہیں چاہتا, وقت کی قلت بھی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر عدلیہ آپ کی غلام ہو جائے گی, جو ہو گئی ہے اس وقت, تو پھر آپ کو ایک ستون جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا, آئین کی روح مجروح ہو گئی, آپ کا آئین ہی جو ہے عمرانی معاہدہ وہی ختم ہو گیا. یہ ایک فسطائیت کی وہ انتہا ہے جس میں سویلین مارشل لا لگا دیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالے کوٹ کو پھر قوم جو ہے پکار رہی ہے, کیونکہ کفر کی ریاست چل سکتی ہے, ظلم کی اور ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے. آج ہماری دھرتی ماں پھر ڈول رہی ہے, اور پھر یہ جو 26 کی فسطائیت ہوئی ہے اس کا بھی میں چشمدید گواہ ہوں. 11-12 بجے انہوں نے بتیاں ساری بند کر دی, ساؤنڈ سسٹم ختم کر دیا, کنٹینر میں سے نکلنا پڑا. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر, ساری دنیا نے دیکھا, اسے وردی والوں نے ٹھڈے مار کے پھینکا اور مار دیا, ٹھڈے مار کے پھینکا اور قتل کر دیا. اس کی بھی آپ کو ثبوت چاہیے, پھر کہتے ہیں آپ ثبوت دیں. او بھائی, ثبوت تو ساری دنیا نے دیکھا ہے اور آج بھی موجود ہے, دنیا کے میڈیا نے بھی دیکھا ہے. پھر سیدھی آگے گولیاں ماری ہیں, سیدھی گولیاں ماری ہیں. 278 بندہ شہید کیا ہے اور 1900 بلٹ ریڈن جو ہے باڈیز ہمارے انجرڈ تھے. میرے علاقے سے گھر کے ہمسایہ آیا ہے, اس نے کہا سر کل میں نے اپنے پمز میں ناش دیکھی, آج میں گیا ہوں, وہ کون سی کہتے ہیں کون سی ناش کون سی ہے, اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے, پمز پہ اور پولی کلینک پہ قبضہ ہو گیا ہے. میں ابھی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو بات کر رہا تھا. کیا یہ ہے رول آف لا؟ ان کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں, کہتے ہم نے تو گولی نہیں ماری ہے, کوئی مرا ہی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے, آج میں ابھی آپ کو دکھا دوں, میرے فون میں آئے ہیں لاشوں میں جو ہے خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور اس طرح سے آہو بکا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مار تو دیا ہے, لاش تو دے دو, اس کو ہم دفن تو کر سکیں. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر گئے ہیں, وہ آئین کی بحالی کے لیے گئے ہیں, وہ رول آف لا کے لیے گئے ہیں, وہ اپنے بنیادی حقوق کو لینے کے لیے مانگنے کے تقاضا کرنے گئے ہیں, وہ اپنے مینڈیٹ چوری شدہ کو واپس ریسٹور کرانے گئے ہیں. یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مودی کی ہندوستانی فورس کو کشمیر میں آ گئی ہے, یا ایسے لگ رہا تھا کہ نتن یاہو کا جو ہے یہ اسرائیلی حماس اور فلسطین پہ آگے حملہ کر رہے ہیں. ڈٹھائی اور بے حیائی کی شرمناک ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے. اور بھائی آپ پاکستانیوں کو مار رہے ہو تو کیا ہم 1971 والا سانیہ پھر دہرانے جا رہے ہیں جب یحییٰ نے کہا تھا آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز. یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں بنگالی, ان کو ویل تھرو دیم ان دا بے آف بنگال. یہ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اور 160 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے کہا نہیں دیتے ان کو اقتدار. کون ہوتے ہیں یہ جمہوریت کہنے والے؟ یہ جمہور کیا بلا ہے؟
किस चीज का नाम है? जूती की नोक पर रखते थे और फिर आपने बचा लिया पाकिस्तान। और ये वाहिद मुल्क है जहां कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ओ भाई, आधा मुल्क टूट गया है, खुदा का खौफ करो, आधा मुल्क टूट गया है, कुछ किसी को तो मुहासबा करो, किसी को तो उसका जो है जिम्मेदार ठहराओ, किसी को तो सजा दो, आधा मुल्क टूट गया है। नीरों की बांसी बजा के हमें परवाह ही नहीं, और अब बाकी का तोड़ने पर बैठे हुए हैं हम। इस तरीके से आपका ख्याल है बलोचिस्तान में वो हमने कहा तो ये हमारा इंटीरियर मिनिस्टर साहब पता है क्या कहता है? मुनीर मलिक साहब कहता है एक एसएचओ की मार है, एक एसएचओ की मार है। आप बेहियाई बेढिठाई की शर्मनाक सूरत देखें। ये है आपका जो है एटीट्यूड। और जिस तरीके से मोहसिन नकवी ने आके वहां भड़के मारी हैं, कोई आके तो दिखाए, कोई डी चौक पे आके तो दिखाए। और जिस तरह अता तारड़ ने कहा, जिस तरह आईजी इस्लामाबाद ने आके भड़के मारी, वो आए। ये है पावर ऑफ द कॉमन मैन। और मैंने आज तक नहीं देखा 3 टीयर से, सर, एक कंटेनर, कंटेनर के ऊपर कंटेनर, उसके ऊपर तीसरा कंटेनर, और आफरीन है पाकिस्तान की आवाम को। दलेर देखे किस तरह निकले हैं, इतनी कंटेनरिस्तान के बावजूद वो लाखों की तादाद में आए हैं। और मैंने आज तक इतना जम्मे गफीर इस्लामाबाद में कभी नहीं देखा। और जिस तरीके से 12 बजे इन्होंने फिर गोलियां मारी हैं और जिस तरह खून की होली खेली गई है, दुनिया ने कहा है कि ये मैसेकर था। हम पाकिस्तान को नहीं टूटने देंगे। ये पाकिस्तान तोड़ना चाहते हैं। ये पाकिस्तान के हिस्से बलोचिस्तान अलहदा जानते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा को अलहदा चाहते हैं कि ये बागी हो जाए। ये चाहते क्या है पाकिस्तान के साथ? इस तरह का खिलवाड़ ये काबिल कबूल नहीं हो सकता। और आज आपको काले कोट को इसका दिफा करना पड़ेगा। मादर वतन को जब जब पुकारा गया है तो वकील हमेशा खड़ा हुआ है। आइन के साथ जब जब खिलवाड़ हुआ है, हमेशा या मुल्क टूटा है या आपका जमहूरियत जो है वो दफन हुई है। ये अब आप पर जिम्मेवारी है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूं साबरे आपको और आपके सारे अकाबरीन को कि आपने जिस जुर्रत और बहादुरी और दिलेरी से जिस तरह आप एक शीशा पिलाई दीवार की तरह आप इसके आगे रुकावट बन के खड़े हो, मुझे यकीन है अब आप 26 का भी उनका मुहाफिज बनेंगे। ये करारदाद में लाएं कि उनके पोस्टमार्टम करवाए जाएं, उनकी डेड बॉडीज दी जाएं, उनके मेडिको लीगल केसेस दिए जाएं, पेम्स और जो है अपना पॉली क्लिनिक से जो है कब्जा हटाया जाए। और उन डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि सर हम डर से कर नहीं सकते हैं। दुनिया में उन्होंने लिस्टें दी हुई हैं, वो कहते हैं ये जाली हैं, जाली हैं। अंदाजा करें कि इतना ज्यादा झूठ, इतना ज्यादा झूठ। कहते हैं मरा ही कोई नहीं है। हद हो गई है भाई इसकी। अंधे मैं तो चश्मदीद हूं और इतनी ज्यादा आंसू गैस था, यकीन करें तौलिया हमने भी सारे भुगताए हैं। तौलिया मार मार के सांस लेना नामुमकिन होता था। कंटेनर पे जब गए तो कंटेनर की ना लाइट थी तो ना उसमें साउंड सिस्टम था। और बंदे इस तरह से बेचारे जज्बाती आके आए हुए थे, पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे। खुदा का खौफ करो, रहम करो इस मुल्क पर, चलने दो इस मुल्क को, हमें ही हिफाजत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पूरे हफ्ते से जितनी मर जाने को दिल करता है, जो कुछ पाकिस्तान का हशर कर दिया है ना इन्होंने, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूं, हामिद खान साहब भी पार्लियामेंट में हैं, जिस तरीके से बेहियाई, डिठाई और बेगैरती से जिस तरह से 26वीं तरमीम को मंजूर किया गया है, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा सहूलतकारी हमारे साहब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने की। न सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी ने उनका नाम लेकर कहा, आज कोई पता नहीं है कमिश्नर रावलपिंडी किधर है, वो मिसिंग पर्सन हो गया है। और उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से हमारे मेंबर्स को उठाया गया,
اس میں بھی شامل ہوں، اگرچہ مجھے اٹھایا تو نہیں ہے، میرے اوپر فائرنگ کی گئی، میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، جو کچھ کیا گیا وہ میں اپنی ذاتی اس کو نہیں دہرانا چاہتا، لیکن ہمارے ایم این اے سینیٹرز کو اغوا کیا گیا، ان کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا اور ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، اور پھر انہیں کہا گیا کہ تم آتے ہو اس طرف یا یہ تمہارا جو ہے یہ وائرل کریں اور تمہیں جو ہے دنیا ساری کے آگے ننگا کر دیں۔ ایسی بے حیائی میں نے آج تک 50 سال ہو گئے، 5 دہائی ہو گئے ہیں حامد خان کو اور ہمیں وکالت کرتے ہوئے بھی، سیاست کرتے ہوئے، ایسی فسطائیت آج تک نہ سنی تھی، نہ دیکھی ہے، نہ دنیا میں کہیں آئی ہے۔ عطا اللہ مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا ہے، مینگل صاحب کے دونوں سینیٹرز کو اٹھا لیا گیا بلوچستان سے اور پھر اسے سینٹ کی لابی سے نکال دیا گیا، ویل چیئر پر لایا گیا ایک اس کے سینیٹرز کو۔ آپ کے پاس 2/3 نہیں تھی، یہ ساری دنیا جانتی ہے 2/3 نہیں تھی۔ 2/3 کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا ہے آئینی ترمیم، اور وہ بھی دونوں ہاؤسز سے علیحدہ علیحدہ۔ حامد خان سینٹ کا جو ہے یہ چشمدید گواہ ہے، میں قومی اسمبلی کا چشمدید گواہ ہوں۔ میرے ایک سعد اللہ بلوچ کو جڑم والا سے ایم این اے بنا ہے، اس کو اٹھا لیا گیا، اس کی 16 سالہ بیٹی کو اٹھا لیا گیا۔ مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو اگر اٹھا لیا جائے، لعنت ہے اس زندگی پر بھی کہ اگر ایسے میں بھی آپ زندہ رہتے ہو کہ آپ اپنی ماں کی، اپنی بیٹی کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی عزت اور آبرو کو جو ہے اور اس کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہو۔ اس فسطائیت کا آج تک میں نے دیکھا ہے۔ ہمارے 5 ایم این اے انہوں نے اٹھا کر لائے، 7 ایم این اے انہوں نے اور جن کو ہم نے نوٹس دیا ہے، 12 ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو کیا گیا، سینیٹرز کو علیحدہ کیا گیا، 2 سینیٹرز جو انہوں نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے اگر آپ آئینی ترمیم کو منظور کرواتے ہیں، بتائیے گا اس کی کیا حیثیت ہے۔ باقی تو آپ نے دیکھ لیا، ایک ستون کو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، ہمارا آئین 3 ستونوں پر محیط ہے، اور شرف آفریدی کے کیس سے آپ نے تو بڑا، اس میں منیر ملک صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے تو بڑا آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بڑی جد و جہد کی کالے کوٹ نے، اور بالآخر آپ نے جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ نے منضبط کروایا، اور چیف جسٹس کی سینیورٹی کا آپ نے 175 سب آرٹیکل 3 میں لکھا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، اور یہ بڑی کالے کوٹ کی جد و جہد کے بعد جو ہے یہ چیز آئی اور آئین کا حصہ بنی، اور متفقہ طور پر یہ بنی آئین کا حصہ۔ اور یہ آئینی ترمیم بھی شب خون مارا گیا اس ملک کے اوپر۔ اور اب آ جائیے گا ذرا، جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو منہدم کر کے ایک ستون کو گرا کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا، آپ کی روح آئین کی مجروح ہو کے رہ گئی ہے۔ جس ملک میں انصاف نہ ملے، باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں، ججز ہینڈ پکڈ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، وقت کی قلت بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر عدلیہ آپ کی غلام ہو جائے گی، جو ہو گئی ہے اس وقت، تو پھر آپ کو ایک ستون جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا، آئین کی روح مجروح ہو گئی، آپ کا آئینی جو ہے عمرانی معاہدہ وہی ختم ہو گیا۔ یہ ایک فسطائیت کی وہ انتہا ہے جس میں سویلین مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالے کوٹ کو پھر قوم جو ہے پکار رہی ہے، کیونکہ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی اور ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ آج ہماری دھرتی ماں پھر ڈول رہی ہے، اور پھر یہ جو 26 کی فسطائیت ہوئی ہے اس کا بھی میں چشمدید گواہ ہوں۔ 11-12 بجے انہوں نے بتیاں ساری بند کر دی، ساؤنڈ سسٹم ختم کر دیا، کنٹینر میں سے نکلنا پڑا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر، ساری دنیا نے دیکھا، اسے وردی والوں نے ٹھڈے مار کے پھینکا اور مار دیا، ٹھڈے مار کے پھینکا اور قتل کر دیا۔ اس کی بھی آپ کو ثبوت چاہیے، پھر کہتے ہیں آپ ثبوت دیں،
او بھائی ثبوت تو ساری دنیا نے دیکھا ہے اور آج بھی موجود ہے، دنیا کے میڈیا نے بھی دیکھا ہے. پھر سیدھی آگے گولیاں ماری ہیں، سیدھی گولیاں ماری ہیں. 278 بندہ شہید کیا ہے اور 1900 بلٹ ریڈن جو ہے باڈیز ہمارے انجرڈ تھے. میرے علاقے سے گھر کے ہمسایہ آیا ہے، اس نے کہا سر کل میں نے اپنے پمز میں ناش دیکھی، آج میں گیا ہوں، وہ کون سی کہتے ہیں کون سی ناش کون سی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، پمز پہ اور پولی کلینک پہ قبضہ ہو گیا ہے. میں ابھی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو بات کر رہا تھا. کیا یہ ہے رول آف لا؟ ان کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہم نے تو گولی نہیں ماری ہے، کوئی مرا ہی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے، آج میں ابھی آپ کو دکھا دوں، میرے فون میں آئے ہیں لاشوں میں جو ہے خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور اس طرح سے آہو بکا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مار تو دیا ہے، لاش تو دے دو، اس کو ہم دفن تو کر سکیں. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر گئے ہیں، وہ آئین کی بحالی کے لیے گئے ہیں، وہ رول آف لا کے لیے گئے ہیں، وہ اپنے بنیادی حقوق کو لینے کے لیے مانگنے کے تقاضا کرنے گئے ہیں، وہ اپنے مینڈیٹ چوری شدہ کو واپس ریسٹور کرانے گئے ہیں. یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مودی کی ہندوستانی فورس کو کشمیر میں آ گئی ہے، یا ایسے لگ رہا تھا کہ نتن یاہو کا جو ہے یہ اسرائیلی حماس اور فلسطین پہ آگے حملہ کر رہے ہیں. ڈٹھائی اور بے حیائی کی شرمناک ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے. اور بھائی آپ پاکستانیوں کو مار رہے ہو تو کیا ہم 1971 والا ثانیہ پھر دہرانے جا رہے ہیں جب یحییٰ نے کہا تھا آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز؟ یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں بنگالی، ان کو ویل تھرو دیم ان دا بے آف بنگال. یہ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ. اور 160 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے کہا نہیں دیتے ان کو اقتدار. کون ہوتے ہیں یہ جمہوریت کہنے والے؟ یہ جمہور کیا بلا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ جوتی کی نوک پر رکھتے تھے. اور پھر آپ نے بچا لیا پاکستان. اور یہ واحد ملک ہے جہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. او بھائی آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے، خدا کا خوف کرو، آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے. کچھ کسی کو تو محاسبہ کرو، کسی کو تو اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہراؤ، کسی کو تو سزا دو. آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے. نیروں کی باسی بجا کے ہمیں پرواہ ہی نہیں، اور اب باقی کا توڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم. اس طریقے سے آپ کا خیال ہے بلوچستان میں وہ ہم نے کہا تو یہ ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب پتہ کیا کہتا ہے؟ منیر ملک صاحب کہتا ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آپ بے حیائی بے ڈٹھائی کی شرمناک صورت دیکھیں. یہ ہے آپ کا جو ہے ایٹیٹیوڈ. اور جس طریقے سے محسن نقوی نے آ کے وہاں بڑکے ماری ہیں، کوئی آ کے تو دکھائے، کوئی ڈی چوک پہ آ کے تو دکھائے. اور جس طرح عطا تارڑ نے کہا، جس طرح آئی جی اسلام آباد نے آ کے بڑکے ماری، وہ آئے. یہ ہے پاور آف دی کامن مین. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا 3 ٹیئر سے سر، ایک کنٹینر کے اوپر کنٹینر، اس کے اوپر تیسرا کنٹینر. اور آفرین ہے پاکستان کی عوام کو، دلیر دیکھے کس طرح نکلے ہیں. اتنی کنٹینرستان کے باوجود وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں. اور میں نے آج تک اتنا جم غفیر اسلام آباد میں کبھی نہیں دیکھا. اور جس طریقے سے 12 بجے انہوں نے پھر گولیاں ماری ہیں اور جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، دنیا نے کہا ہے کہ یہ میسیکر تھا. ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے. یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے حصے بلوچستان علیحدہ جانتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کو علیحدہ چاہتے ہیں کہ یہ باغی ہو جائے. یہ چاہتے کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اس طرح کا کھلواڑ یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور آج آپ کو کالے کوٹ کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا. مادر وطن کو جب جب پکارا گیا ہے تو وکیل ہمیشہ کھڑا ہوا ہے. آئین کے ساتھ جب جب کھلواڑ ہوا ہے ہمیشہ یا ملک ٹوٹا ہے یا آپ کا جمہوریت جو ہے وہ دفن ہوئی ہے. یہ اب آپ پر ذمہ داری ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صابر آپ کو اور آپ کے سارے اکابرین کو کہ آپ نے جس جرأت اور بہادری اور دلیری سے جس طرح آپ ایک
सीसा पिलाई दीवार की तरह आप इसके आगे रुकावट बन के खड़े हो। मुझे यकीन है अब आप 26 का भी उनका मुहाफिज बनेंगे, ये करारदाद में लाएं कि उनके पोस्टमार्टम करवाए जाएं, उनकी डेड बॉडीज दी जाएं, उनके मेडिको लीगल केसेस दिए जाएं, पेम्स और जो है अपना पॉली क्लिनिक से जो है कब्जा हटाया जाए। और उन डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि सर हम डर से कर नहीं सकते हैं, दुनिया में उन्होंने लिस्टें दी हुई हैं, वो कहते हैं ये जाली हैं, जाली हैं। अंदाजा करें कि इतना ज्यादा झूठ, इतना ज्यादा झूठ, कहते हैं मरा ही कोई नहीं है। हद हो गई है भाई इसकी, अंधे। मैं तो चश्मदीद हूं और इतनी ज्यादा आंसू गैस सद, यकीन करें तौलिया हमने भी सारे भुगताए हैं। तौलिया मार मार के सांस लेना नामुमकिन होता था। कंटेनर पे जब गए तो कंटेनर की ना लाइट थी ना उसमें साउंड सिस्टम था, और बंदे इस तरह से बेचारे जज्बाती आके आए हुए थे, पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे। खुदा का खौफ करो, रहम करो इस मुल्क पर, चलने दो इस मुल्क को, हमें ही हिफाजत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पूरे हफ्ते से जितनी मर जाने को दिल करता है, जो कुछ पाकिस्तान का हशर कर दिया है ना इन्होंने, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूं, हामिद खान साहब भी पार्लियामेंट में हैं, जिस तरीके से बेहयाई, डिठाई और बेगैरती से जिस तरह से 26वीं तरमीम को मंजूर किया गया है, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा सहूलतकारी हमारे साहब का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने की। न सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी ने उनका नाम लेकर कहा, आज कोई पता नहीं है कमिश्नर रावलपिंडी किधर है, वो मिसिंग पर्सन हो गया है। और उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से हमारे मेंबर्स को उठाया गया, उसमें मैं भी शामिल हूं, अगरचे मुझे उठाया तो नहीं है, मेरे ऊपर फायरिंग की गई, मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया, गोलियां मारी गई, जो कुछ किया गया वो मैं अपनी जाति उसको नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हमारे एमएनए सेनेटर्स को अगवा किया गया, उनकी माएं, बहनें, बेटियों को उठा लिया गया और उनकी वीडियोस बनाई गई, और फिर उन्हें कहा गया कि तुम आते हो इस तरफ, या ये तुम्हारा जो है ये वायरल करें और तुम्हें जो है दुनिया सारी के आगे नंगा कर दें। ऐसी बेहयाई मैंने आज तक 50 साल हो गए, 5 दिहाई हो गए हैं हामिद खान को और हमें वकालत करते हुए भी, सियासत करते हुए, ऐसी फिस्तायत आज तक न सुनी थी, न देखी है, न दुनिया में कहीं आई है। अताउल्लाह मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा है। मैंगल साहब के दोनों सेनेटर्स को उठा लिया गया बलूचिस्तान से और फिर उसे सेनेट की लॉबी से निकाल दिया गया, व्हील चेयर पर लाया गया एक उसके सेनेटर्स को। आपके पास 2/3 नहीं थी, ये सारी दुनिया जानती है 2/3 नहीं थी। 2/3 के बगैर पास नहीं हो सकता है आईनी तरमीम, और वो भी दोनों हाउसेस से अलहदा-अलहदा। हामिद खान सेनेट का जो है ये चश्मदीद गवाह है, मैं कौमी असेंबली का चश्मदीद गवाह हूं। मेरे एक सादुल्लाह बलोच को जड़वाला से एमएनए बना है, उसको उठा लिया गया, उसकी 16 साल बेटी को उठा लिया गया। मुझे बताएं, अल्लाह ना करे किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी को अगर उठा लिया जाए, लानत है इस जिंदगी पर भी कि अगर ऐसे में भी आप जिंदा रहते हो कि आप अपनी मां की, अपनी बेटी की आप हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी इज्जत और आबरू को जो है और उसकी चादर और चार दीवारी को पामाल करते हो। इस फिस्तायत का आज तक मैंने देखा है। हमारे 5 एमएनए इन्होंने उठाकर लाए, 7 एमएनए इन्होंने और जिनको हमने नोटिस दिया है। बाहर हमारे पीटीआई के एमएनए को किया गया, सेनेटर्स को अलहदा किया गया, 2 सेनेटर्स जो इन्होंने रिजर्व में रखे हुए थे। इस तरीके से अगर आप आईनी तरमीम को मंजूर करवाते हैं, बताइएगा उसकी क्या हैसियत है। बाकी तो आपने देख लिया, एक सतून को ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। हमारा आईन 3 सतूनों पर
محیط ہے. اور شرف آفریدی کے کیس سے آپ نے تو بڑا اس میں منیر ملک صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے تو بڑا آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بڑی جد و جہد کی کالے کوٹ نے, اور بالآخر آپ نے جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ نے منضبط کروایا, اور چیف جسٹس کی سینیورٹی کا آپ نے 175 سب آرٹیکل 3 میں لکھا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اور یہ بڑی کالے کوٹ کی جد و جہد کے بعد جو ہے یہ چیز آئی اور آئین کا حصہ بنی, اور متفقہ طور پر یہ بنی آئین کا حصہ. اور یہ آئینی ترمیم بھی شب خون مارا گیا اس ملک کے اوپر. اور اب آ جائیے گا ذرا, جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو منہدم کر کے ایک ستون کو گرا کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا, آپ کی روح آئین کی مجروح ہو کے رہ گئی ہے. جس ملک میں انصاف نہ ملے, باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں, ججز ہینڈ پکڈ ہوں گے وغیرہ وغیرہ, وہ میں دہرانا نہیں چاہتا, وقت کی قلت بھی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر عدلیہ آپ کی غلام ہو جائے گی, جو ہو گئی ہے اس وقت, تو پھر آپ کو ایک ستون جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا, آئین کی روح مجروح ہو گئی, آپ کا آئین ہی جو ہے عمرانی معاہدہ وہی ختم ہو گیا. یہ ایک فسطائیت کی وہ انتہا ہے جس میں سویلین مارشل لاء لگا دیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالے کوٹ کو پھر قوم جو ہے پکار رہی ہے, کیونکہ کفر کی ریاست چل سکتی ہے, ظلم کی اور ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے. آج ہماری دھرتی ماں پھر ڈول رہی ہے, اور پھر یہ جو 26 کی فسطائیت ہوئی ہے اس کا بھی میں چشمدید گواہ ہوں. 11-12 بجے انہوں نے بتیاں ساری بند کر دی, ساؤنڈ سسٹم ختم کر دیا, کنٹینر میں سے نکلنا پڑا. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر, ساری دنیا نے دیکھا, اسے وردی والوں نے ٹھڈے مار کے پھینکا اور مار دیا, ٹھڈے مار کے پھینکا اور قتل کر دیا. اس کی بھی آپ کو ثبوت چاہیے, پھر کہتے ہیں آپ ثبوت دیں. او بھائی, ثبوت تو ساری دنیا نے دیکھا ہے اور آج بھی موجود ہے, دنیا کے میڈیا نے بھی دیکھا ہے. پھر سیدھی آگے گولیاں ماری ہیں, سیدھی گولیاں ماری ہیں. 278 بندہ شہید کیا ہے, اور 1900 بلٹ ریڈن جو ہے باڈیز ہمارے انجرڈ تھے. میرے علاقے سے گھر کے ہمسایہ آیا ہے, اس نے کہا سر کل میں نے اپنے پمز میں ناش دیکھی, آج میں گیا ہوں, وہ کون سی کہتے ہیں کون سی ناش کون سی ہے, اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے, پمز پہ اور پولی کلینک پہ قبضہ ہو گیا ہے. میں ابھی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو بات کر رہا تھا, کیا یہ ہے رول آف لا؟ ان کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں, کہتے ہم نے تو گولی نہیں ماری, کوئی مرا ہی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے, آج میں ابھی آپ کو دکھا دوں, میرے فون میں آئے ہیں لاشوں میں جو ہے خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور اس طرح سے آہو بکا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مار تو دیا ہے, لاش تو دے دو, اس کو ہم دفن تو کر سکیں. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر گئے ہیں, وہ آئین کی بحالی کے لیے گئے ہیں, وہ رول آف لا کے لیے گئے ہیں, وہ اپنے بنیادی حقوق کو لینے کے لیے مانگنے کے تقاضا کرنے گئے ہیں, وہ اپنے مینڈیٹ چوری شدہ کو واپس ریسٹور کرانے گئے ہیں. یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مودی کی ہندوستانی فورس کو کشمیر میں آ گئی ہے, یا ایسے لگ رہا تھا کہ نتن یاہو کا جو ہے یہ اسرائیلی حماس اور فلسطین پہ آگے حملہ کر رہے ہیں. ڈٹھائی اور بے حیائی کی شرمناک ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے. اور بھائی آپ پاکستانیوں کو مار رہے ہو تو کیا ہم 1971 والا سانیہ پھر دہرانے جا رہے ہیں جب یحییٰ نے کہا تھا آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز. یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں بنگالی, ان کو ویل تھرو دیم ان دا بے آف بنگال. یہ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ, اور 160 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے کہا نہیں دیتے ان کو اقتدار. کون ہوتے ہیں یہ جمہوریت کہنے والے؟ یہ جمہور کیا بلا ہے, کس چیز کا نام ہے؟ جوتی کی نوک پر رکھتے تھے, اور پھر آپ نے بچا لیا پاکستان. اور یہ واحد ملک ہے
جہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. او بھائی آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے, خدا کا خوف کرو, آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے, کچھ کسی کو تو محاسبہ کرو, کسی کو تو اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہراؤ, کسی کو تو سزا دو. آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے. نیرو کی بانسی بجا کے ہمیں پرواہ ہی نہیں, اور اب باقی کا توڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم. اس طریقے سے آپ کا خیال ہے بلوچستان میں وہ ہم نے کہا تو یہ ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب پتہ کیا کہتا ہے, منیر ملک صاحب کہتا ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے, ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آپ بے حیائی بے ڈٹھائی کی شرمناک صورت دیکھیں. یہ ہے آپ کا جو ہے ایٹیٹیوڈ. اور جس طریقے سے محسن نقوی نے آ کے وہاں بڑکے ماری ہیں, کوئی آ کے تو دکھائے, کوئی ڈی چوک پہ آ کے تو دکھائے. اور جس طرح عطا تارڑ نے کہا, جس طرح آئی جی اسلام آباد نے آ کے بڑکے ماری, وہ آئے. یہ ہے پاور آف دی کامن مین. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا 3 ٹیئر سے سر, ایک کنٹینر, کنٹینر کے اوپر کنٹینر, اس کے اوپر تیسرا کنٹینر. اور آفرین ہے پاکستان کی عوام کو, دلیر دیکھے کس طرح نکلے ہیں. اتنی کنٹینرستان کے باوجود وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں. اور میں نے آج تک اتنا جم غفیر اسلام آباد میں کبھی نہیں دیکھا. اور جس طریقے سے 12 بجے انہوں نے پھر گولیاں ماری ہیں, اور جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے, دنیا نے کہا ہے کہ یہ میسیکر تھا, ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے. یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں, یہ پاکستان کے حصے بلوچستان علیحدہ جانتے ہیں, یہ خیبر پختونخوا کو علیحدہ چاہتے ہیں کہ یہ باغی ہو جائے. یہ چاہتے کیا ہیں پاکستان کے ساتھ؟ اس طرح کا کھلواڑ یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور آج آپ کو کالے کوٹ کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا. مادر وطن کو جب جب پکارا گیا ہے تو وکیل ہمیشہ کھڑا ہوا ہے. آئین کے ساتھ جب جب کھلواڑ ہوا ہے, ہمیشہ یا ملک ٹوٹا ہے یا آپ کا جمہوریت جو ہے وہ دفن ہوئی ہے. یہ اب آپ پر ذمہ داری ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صاحب آپ کو اور آپ کے سارے اکابرین کو کہ آپ نے جس جرت اور بہادری اور دلیری سے جس طرح آپ ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ اس کے آگے رکاوٹ بن کے کھڑے ہو, مجھے یقین ہے اب آپ 26 کا بھی ان کا محافظ بنیں گے. یہ قرارداد میں لائیں کہ ان کے پوسٹ مارٹم کروائے جائیں, ان کی ڈیڈ باڈیز دی جائیں, ان کے میڈیکل لیگل کیسز دیے جائیں, پیمز اور جو ہے اپنا پولی کلینک سے جو ہے قبضہ ہٹایا جائے. اور ان ڈاکٹرز نے مجھے کہا ہے کہ سر ہم ڈاکٹر سے کر نہیں سکتے ہیں. دنیا میں انہوں نے لسٹیں دی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جعلی ہیں, جعلی ہیں. اندازہ کریں کہ اتنا زیادہ جھوٹ, اتنا زیادہ جھوٹ. کہتے ہیں مرا ہی کوئی نہیں ہے. حدی ہو گئی ہے بھائی اس کی اندھے. میں تو چشمدید ہوں اور اتنی زیادہ آنسو گیس تھا. یقین کریں تولیہ ہم نے بھی سارے بھگتائے ہیں. تولیہ مار مار کے سانس لینا ناممکن ہوتا تھا. کنٹینر پہ جب گئے تو کنٹینر کی نہ لائٹ تھی نہ اس میں ساؤنڈ سسٹم تھا. اور بندے اس طرح سے بیچارے جذباتی آ کے آئے ہوئے تھے, پاکستان کی محبت میں آئے تھے. خدا کا خوف کرو, رحم کرو اس ملک پر, چلنے دو اس ملک کو, ہمیں ہی حفاظت کرنی پڑے گی. پاکستان پائندہ باد. ایک پورے ہفتے سے جتنی مر جانے کو دل کرتا ہے, جو کچھ پاکستان کا حشر کر دیا ہے نا انہوں نے. کیونکہ میں چشمدید گواہ ہوں, حامد خان صاحب بھی پارلیمنٹ میں ہیں, جس طریقے سے بے حیائی, ڈٹھائی اور بے غیرتی سے جس طرح سے 26ویں ترمیم کو منظور کیا گیا ہے, ہم اس کے چشمدید گواہ ہیں. اور بدقسمتی سے سب سے زیادہ سہولت کاری ہمارے سابقہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کی. نہ صرف کمشنر راولپنڈی نے ان کا نام لے کر کہا, آج کوئی پتہ نہیں ہے کمشنر راولپنڈی کدھر ہے, وہ مسنگ پرسن ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہمارے ممبرز کو اٹھایا گیا,
اس میں بھی شامل ہوں، اگرچہ مجھے اٹھایا تو نہیں ہے، میرے اوپر فائرنگ کی گئی، میرے بیٹے کو گرفتار کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، جو کچھ کیا گیا وہ میں اپنی ذاتی اس کو نہیں دہرانا چاہتا، لیکن ہمارے ایم این اے سینیٹرز کو اغوا کیا گیا، ان کی مائیں بہنیں بیٹیوں کو اٹھا لیا گیا اور ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، اور پھر انہیں کہا گیا کہ تم آتے ہو اس طرف یا یہ تمہارا جو ہے یہ وائرل کریں اور تمہیں جو ہے دنیا ساری کے آگے ننگا کر دیں۔ ایسی بے حیائی میں نے آج تک 50 سال ہو گئے، 5 دہائی ہو گئے ہیں حامد خان کو اور ہمیں وکالت کرتے ہوئے بھی، سیاست کرتے ہوئے، ایسی فستائیت آج تک نہ سنی تھی، نہ دیکھی ہے، نہ دنیا میں کہیں آئی ہے۔ عطا اللہ مینگل اپنے سینیٹرز کو ڈھونڈ رہا ہے، مینگل صاحب کے دونوں سینیٹرز کو اٹھا لیا گیا بلوچستان سے اور پھر اسے سینٹ کی لابی سے نکال دیا گیا، ویل چیئر پر لایا گیا ایک اس کے سینیٹرز کو۔ آپ کے پاس 2/3 نہیں تھی، یہ ساری دنیا جانتی ہے 2/3 نہیں تھی۔ 2/3 کے بغیر پاس نہیں ہو سکتا ہے آئینی ترمیم، اور وہ بھی دونوں ہاؤسز سے علیحدہ علیحدہ۔ حامد خان سینٹ کا جو ہے یہ چشمدید گواہ ہے، میں قومی اسمبلی کا چشمدید گواہ ہوں۔ میرے ایک سعد اللہ بلوچ کو جڑم والا سے ایم این اے بنا ہے، اس کو اٹھا لیا گیا، اس کی 16 سالہ بیٹی کو اٹھا لیا گیا۔ مجھے بتائیں، اللہ نہ کرے کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی کو اگر اٹھا لیا جائے، لعنت ہے اس زندگی پر بھی کہ اگر ایسے بھی آپ زندہ رہتے ہو کہ آپ اپنی ماں کی، اپنی بیٹی کی آپ حفاظت نہیں کر سکتے، اس کی عزت اور آبرو کو جو ہے اور اس کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہو۔ اس فستائیت کا آج تک میں نے دیکھا ہے۔ ہمارے 5 ایم این اے انہوں نے اٹھا کر لائے، 7 ایم این اے انہوں نے اور جن کو ہم نے نوٹس دیا ہے، بعد ہمارے پی ٹی آئی کے ایم این اے کو کیا گیا، سینیٹرز کو علیحدہ کیا گیا، 2 سینیٹر جو انہوں نے ریزرو میں رکھے ہوئے تھے۔ اس طریقے سے اگر آپ آئینی ترمیم کو منظور کرواتے ہیں، بتائیے گا اس کی کیا حیثیت ہے۔ باقی تو آپ نے دیکھ لیا، ایک ستون کو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے، ہمارا آئین 3 ستونوں پر محیط ہے، اور شرف آفریدی کے کیس سے آپ نے تو بڑا اس میں منیر ملک صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے تو بڑا آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بڑی جد و جہد کی کالے کوٹ نے، اور بالآخر آپ نے جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ نے منضبط کروایا، اور چیف جسٹس کی سینیورٹی کا آپ نے 175 سب آرٹیکل 3 میں لکھا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا، اور یہ بڑی کالے کوٹ کی جد و جہد کے بعد جو ہے یہ چیز آئی اور آئین کا حصہ بنی، اور متفقہ طور پر یہ بنی آئین کا حصہ۔ اور یہ آئینی ترمیم بھی شب خون مارا گیا اس ملک کے اوپر۔ اور اب آ جائیے گا ذرا، جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو منہدم کر کے ایک ستون کو گرا کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا، آپ کی روح آئین کی مجروح ہو کے رہ گئی ہے۔ جس ملک میں انصاف نہ ملے، باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں، ججز ہینڈ پکڈ ہوں گے وغیرہ وغیرہ، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، وقت کی قلت بھی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر عدلیہ آپ کی غلام ہو جائے گی، جو ہو گئی ہے اس وقت، تو پھر آپ کو ایک ستون جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا، آئین کی روح مجروح ہو گئی، آپ کا آئینی جو ہے عمرانی معاہدہ وہی ختم ہو گیا۔ یہ ایک فستائیت کی وہ انتہا ہے جس میں سویلین مارشل لاء لگا دیا گیا ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالے کوٹ کو پھر قوم جو ہے پکار رہی ہے، کیونکہ کفر کی ریاست چل سکتی ہے، ظلم کی اور ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے۔ آج ہماری دھرتی ماں پھر ڈول رہی ہے، اور پھر یہ جو 26 کی فستائیت ہوئی ہے اس کا بھی میں چشمدید گواہ ہوں۔ 11-12 بجے انہوں نے بتیاں ساری بند کر دی، ساؤنڈ سسٹم ختم کر دیا، کنٹینر میں سے نکلنا پڑا۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر، ساری دنیا نے دیکھا، اسے وردی والوں نے ٹھڈے مار کے پھینکا اور مار دیا، ٹھڈے مار کے پھینکا اور قتل کر دیا۔ اس کی بھی آپ کو ثبوت چاہیے، پھر کہتے ہیں آپ ثبوت دیں۔
وہ بھائی ثبوت تو ساری دنیا نے دیکھا ہے اور آج بھی موجود ہے، دنیا کے میڈیا نے بھی دیکھا ہے. پھر سیدھی آگے گولیاں ماری ہیں، سیدھی گولیاں ماری ہیں. 278 بندہ شہید کیا ہے اور 1900 بلٹ ریڈن جو ہے باڈیز ہمارے انجرڈ تھے. میرے علاقے سے گھر کے ہمسایہ آیا ہے، اس نے کہا سر کل میں نے اپنے پمز میں ناش دیکھی، آج میں گیا ہوں، وہ کون سی کہتے ہیں کون سی ناش کون سی ہے، اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے، پمز پہ اور پولی کلینک پہ قبضہ ہو گیا ہے. میں ابھی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو بات کر رہا تھا. کیا یہ ہے رول آف لا؟ ان کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں، کہتے ہم نے تو گولی نہیں ماری ہے، کوئی مرا ہی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے، آج میں ابھی آپ کو دکھا دوں، میرے فون میں آئے ہیں لاشوں میں جو ہے خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی ہیں. اور اس طرح سے آہو بکا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مار تو دیا ہے، لاش تو دے دو، اس کو ہم دفن تو کر سکیں. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ پاکستان کی خاطر گئے ہیں، وہ آئین کی بحالی کے لیے گئے ہیں، وہ رول آف لا کے لیے گئے ہیں، وہ اپنے بنیادی حقوق کو لینے کے لیے مانگنے کے تقاضا کرنے گئے ہیں، وہ اپنے مینڈیٹ چوری شدہ کو واپس ریسٹور کرانے گئے ہیں. یہ تو ایسے لگ رہا تھا جیسے مودی کی ہندوستانی فورس کو کشمیر میں آ گئی ہے، یا ایسے لگ رہا تھا کہ نتن یاہو کا جو ہے یہ اسرائیلی حماس اور فلسطین پہ آگے حملہ کر رہے ہیں. ڈٹھائی اور بے حیائی کی شرمناک ایسی شکل میں نے کبھی نہیں دیکھی ہے. اور بھائی آپ پاکستانیوں کو مار رہے ہو تو کیا ہم 1971 والا سانیہ پھر دہرانے جا رہے ہیں جب یحییٰ نے کہا تھا آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز؟ یہ کیڑے مکوڑے جو ہیں بنگالی، ان کو ویل تھرو دیم ان دا بے آف بنگال. یہ تھی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ. اور 160 سیٹیں جیتنے والے کو ہم نے کہا نہیں دیتے ان کو اقتدار. کون ہوتے ہیں یہ جمہوریت کہنے والے؟ یہ جمہور کیا بلا ہے؟ کس چیز کا نام ہے؟ جوتی کی نوک پر رکھتے تھے. اور پھر آپ نے بچا لیا پاکستان. اور یہ واحد ملک ہے جہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. او بھائی آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے، خدا کا خوف کرو، آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے. کسی کو تو محاسبہ کرو، کسی کو تو اس کا جو ہے ذمہ دار ٹھہراؤ، کسی کو تو سزا دو. آدھا ملک ٹوٹ گیا ہے. نیرو کی باسی بجا کے ہمیں پرواہ ہی نہیں، اور اب باقی کا توڑنے پر بیٹھے ہوئے ہیں ہم. اس طریقے سے آپ کا خیال ہے بلوچستان میں وہ ہم نے کہا تو یہ ہمارا انٹیریئر منسٹر صاحب پتہ کیا کہتا ہے؟ منیر ملک صاحب کہتا ہے ایک ایس ایچ او کی مار ہے، ایک ایس ایچ او کی مار ہے. آپ بے حیائی بے ڈٹھائی کی شرمناک صورت دیکھیں. یہ ہے آپ کا جو ہے ایٹیٹیوڈ. اور جس طریقے سے محسن نقوی نے آگے وہاں بڑھ کے ماری ہیں، کوئی آ کے تو دکھائے، کوئی ڈی چوک پہ آ کے تو دکھائے. اور جس طرح عطا تارڑ نے کہا، جس طرح آئی جی اسلام آباد نے آ کے بڑھ کے ماری، وہ آئے. یہ ہے پاور آف دی کامن مین. اور میں نے آج تک نہیں دیکھا 3 ٹیئر سے سر، ایک کنٹینر کے اوپر کنٹینر، اس کے اوپر تیسرا کنٹینر. اور آفرین ہے پاکستان کی عوام کو. دلیر دیکھے کس طرح نکلے ہیں. اتنی کنٹینرستان کے باوجود وہ لاکھوں کی تعداد میں آئے ہیں. اور میں نے آج تک اتنا جم غفیر اسلام آباد میں کبھی نہیں دیکھا. اور جس طریقے سے 12 بجے انہوں نے پھر گولیاں ماری ہیں اور جس طرح خون کی ہولی کھیلی گئی ہے، دنیا نے کہا ہے کہ یہ میسیکر تھا. ہم پاکستان کو نہیں ٹوٹنے دیں گے. یہ پاکستان توڑنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان کے حصے بلوچستان علیحدہ جانتے ہیں. یہ خیبر پختونخوا کو علیحدہ چاہتے ہیں کہ یہ باغی ہو جائے. یہ چاہتے کیا ہے پاکستان کے ساتھ؟ اس طرح کا کھلواڑ یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. اور آج آپ کو کالے کوٹ کو اس کا دفاع کرنا پڑے گا. مادر وطن کو جب جب پکارا گیا ہے تو وکیل ہمیشہ کھڑا ہوا ہے. آئین کے ساتھ جب جب کھلواڑ ہوا ہے ہمیشہ یا ملک ٹوٹا ہے یا آپ کا جمہوریت جو ہے وہ دفن ہوئی ہے. یہ اب آپ پر ذمہ داری ہے. اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں صابر آپ کو اور آپ کے سارے اکابرین کو کہ آپ نے جس جرأت اور بہادری اور دلیری سے جس طرح آپ ایک
सीसा पिलाई दीवार की तरह आप इसके आगे रुकावट बन के खड़े हो। मुझे यकीन है अब आप 26 का भी उनका मुहाफिज बनेंगे। ये करारदाद में लाएं कि उनके पोस्टमार्टम करवाए जाएं, उनकी डेड बॉडीज दी जाएं, उनके मेडिको लीगल केसेस दिए जाएं, पेम्स और जो है अपना पॉली क्लिनिक से जो है कब्जा हटाया जाए। और उन डॉक्टर्स ने मुझे कहा है कि सर हम डॉक्टर से कर नहीं सकते हैं। दुनिया में उन्होंने लिस्टें दी हुई हैं, वो कहते हैं ये जाली हैं, जाली हैं। अंदाजा करें कि इतना ज्यादा झूठ, इतना ज्यादा झूठ। कहते हैं मरा ही कोई नहीं है। हद हो गई है भाई इसकी। अंधे मैं तो चश्मदीद हूं और इतनी ज्यादा आंसू गैस तक यकीन करें तौलिया हमने भी सारे भुगताए हैं। तौलिया मार मार के सांस लेना नामुमकिन होता था। कंटेनर पे जब गए तो कंटेनर की ना लाइट थी ना उसमें साउंड सिस्टम था और बंदे इस तरह से बेचारे जज्बाती आके आए हुए थे, पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे। खुदा का खौफ करो, रहम करो इस मुल्क पर, चलने दो इस मुल्क को, हमें ही हिफाजत करनी पड़ेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। एक पूरे हफ्ते से जितनी मर जाने को दिल करता है, जो कुछ पाकिस्तान का हशर कर दिया है ना इन्होंने, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूं, हामिद खान साहब भी पार्लियामेंट में हैं, जिस तरीके से बेहयाई, डिठाई और बेगैरती से जिस तरह से 26वीं तरमीम को मंजूर किया गया है, हम उसके चश्मदीद गवाह हैं। और बदकिस्मती से सबसे ज्यादा सहूलतकारी हमारे साहब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने की। न सिर्फ कमिश्नर रावलपिंडी ने उनका नाम लेकर कहा, आज कोई पता नहीं है कमिश्नर रावलपिंडी किधर है, वो मिसिंग पर्सन हो गया है। और उसके बाद आप देखें कि जिस तरीके से हमारे मेंबर्स को उठाया गया, उसमें मैं भी शामिल हूं, अगरचे मुझे उठाया तो नहीं है, मेरे ऊपर फायरिंग की गई, मेरे बेटे को गिरफ्तार किया गया, गोलियां मारी गई, जो कुछ किया गया वो मैं अपनी जाति उसको नहीं दोहराना चाहता। लेकिन हमारे एमएनए सेनेटर्स को अगवा किया गया, उनकी माएं, बहनें, बेटियों को उठा लिया गया और उनकी वीडियोस बनाई गई और फिर उन्हें कहा गया कि तुम आते हो इस तरफ या ये तुम्हारा जो है ये वायरल करें और तुम्हें जो है दुनिया सारी के आगे नंगा कर दें। ऐसी बेहयाई मैंने आज तक 50 साल हो गए, 5 दिहाई हो गए हैं हामिद खान को और हमें वकालत करते हुए भी, सियासत करते हुए, ऐसी फिस्तायत आज तक न सुनी थी, न देखी है, न दुनिया में कहीं आई है। अताउल्लाह मैंगल अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा है। मैंगल साहब के दोनों सेनेटर्स को उठा लिया गया बलूचिस्तान से और फिर उसे सेनेट की लॉबी से निकाल दिया गया, व्हील चेयर पर लाया गया एक उसके सेनेटर्स को। आपके पास 2/3 नहीं थी, ये सारी दुनिया जानती है 2/3 नहीं थी। 2/3 के बगैर पास नहीं हो सकता है आईनी तरमीम, और वो भी दोनों हाउसेस से अलहदा अलहदा। हामिद खान सेनेट का जो है ये चश्मदीद गवाह है, मैं कौमी असेंबली का चश्मदीद गवाह हूं। मेरे एक सादुल्लाह बलोच को जड़वाला से एमएनए बना है, उसको उठा लिया गया, उसकी 16 साल बेटी को उठा लिया गया। मुझे बताएं, अल्लाह ना करे किसी की मां, किसी की बहन, किसी की बेटी को अगर उठा लिया जाए, लानत है इस जिंदगी पर भी कि अगर ऐसे में भी आप जिंदा रहते हो कि आप अपनी मां की, अपनी बेटी की आप हिफाजत नहीं कर सकते, उसकी इज्जत और आबरू को जो है और उसकी चादर और चार दीवारी को पामाल करते हो। इस फिस्तायत का आज तक मैंने देखा है। हमारे 5 एमएनए इन्होंने उठाकर लाए, 7 एमएनए इन्होंने और जिनको हमने नोटिस दिया है। बात हमारे पीटीआई के एमएनए को किया गया, सेनेटर्स को अलहदा किया गया, 2 सेनेटर्स जो इन्होंने रिजर्व में रखे हुए थे। इस तरीके से अगर आप आईनी तरमीम को मंजूर करवाते हैं, बताइएगा उसकी क्या हैसियत है। बाकी तो आपने देख लिया, एक सतून को ट्राइकोटमी ऑफ पावर है। हमारा आईन 3 सतूनों पर
محیط ہے. اور شرف آفریدی کے کیس سے آپ نے تو بڑا اس میں منیر ملک صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے تو بڑا آزادی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے بڑی جد و جہد کی کالے کوٹ نے, اور بالآخر آپ نے جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو آپ نے منضبط کروایا, اور چیف جسٹس کی سینیورٹی کا آپ نے 175 سب آرٹیکل 3 میں لکھا گیا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہی چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. اور یہ بڑی کالے کوٹ کی جد و جہد کے بعد جو ہے یہ چیز آئی اور آئین کا حصہ بنی, اور متفقہ طور پر یہ بنی آئین کا حصہ. اور یہ آئینی ترمیم بھی شب خون مارا گیا اس ملک کے اوپر. اور اب آ جائیے گا ذرا, جس طریقے سے انہوں نے عدلیہ کو منہدم کر کے ایک ستون کو گرا کے ایگزیکٹو کے نیچے کر دیا, آپ کی روح آئین کی مجروح ہو کے رہ گئی ہے. جس ملک میں انصاف نہ ملے, باقی چیزیں کہہ دی گئی ہیں, ججز ہینڈ پکڈ ہوں گے وغیرہ وغیرہ, وہ میں دہرانا نہیں چاہتا, وقت کی قلت بھی ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ اگر عدلیہ آپ کی غلام ہو جائے گی, جو ہو گئی ہے اس وقت, تو پھر آپ کو ایک ستون جو ہے وہ منہدم کر دیا گیا, آئین کی روح مجروح ہو گئی, آپ کا آئینی جو ہے عمرانی معاہدہ وہی ختم ہو گیا. یہ ایک فسطائیت کی وہ انتہا ہے جس میں سویلین مارشل لاء لگا دیا گیا ہے. تو اس لیے اس میں کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے کہ کالے کوٹ کو پھر قوم جو ہے پکار رہی ہے, کیونکہ کفر کی ریاست چل سکتی ہے, ظلم کی اور ناانصافی کی ریاست نہیں چلتی ہے. آج ہماری دھرتی ماں پھر ڈول رہی ہے, اور پھر یہ جو 26 کی فسطائیت ہوئی ہے اس کا بھی میں چشمدید گواہ ہوں. 11-12 بجے انہوں نے بتیاں ساری بند کر دی, ساؤنڈ سسٹم ختم کر دیا, کنٹینر میں سے نکلنا پڑا. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص جو نماز پڑھ رہا ہے کنٹینر کے اوپر, ساری دنیا نے دیکھا, اسے وردی والوں نے ٹھڈے مار کے پھینکا اور مار دیا, ٹھڈے مار کے پھینکا اور قتل کر دیا. اس کی بھی آپ کو ثبوت چاہیے, پھر کہتے ہیں آپ ثبوت دیں. او بھائی, ثبوت تو ساری دنیا نے دیکھا ہے اور آج بھی موجود ہے, دنیا کے میڈیا نے بھی دیکھا ہے. پھر سیدھی آگے گولیاں ماری ہیں, سیدھی گولیاں ماری ہیں. 278 بندہ شہید کیا ہے, اور 1900 بلٹ ریڈن جو ہے باڈیز ہمارے انجرڈ تھے. میرے علاقے سے گھر کے ہمسایہ آیا ہے, اس نے کہا سر کل میں نے اپنے پمز میں ناش دیکھی, آج میں گیا ہوں, وہ کون سے کہتے ہیں کون سی ناش کون سی ہے, اس پہ قبضہ کر لیا گیا ہے, پمز پہ اور پولی کلینک پہ قبضہ ہو گیا ہے. میں ابھی صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار کو بات کر رہا تھا. کیا یہ ہے رول آف لا؟ ان کا کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہے اور یہ ماننے کو تیار نہیں, کہتے ہم نے تو گولی نہیں ماری ہے, کوئی مرا ہی نہیں ہے. اللہ کا واسطہ ہے, آج میں ابھی آپ کو دکھا دوں, میرے فون میں آئے ہیں, لاشوں میں جو ہے خون میں لت پت لاشیں پڑی ہوئی ہیں, اور اس طرح سے آہو بکا ہو رہی ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھائی مار تو دیا ہے, لاش تو دے دو, اس کو ہم دفن تو کر سکیں.